سب سے پہلے خبر شامل کریں۔ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کی کارروائی کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ دوران اجلاس وفاقی وزیر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حکومت 175A میں ترمیم کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اعلامیے کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت ہوا۔ جسٹس جہجہ آفریدی کی جانب سے اجلاس کی کارروائی کو ملتوی کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ تمام ممبران نے اجلاس ملتوی کرنے پر اتفاق کیا۔ حکومت کی مجوزہ ترامیم کی وجہ سے ججز تقرریوں میں تاخیر نہ کرنے پر بھی اجلاس میں اتفاق کیا گیا ہے۔ ترمیم سے پہلے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرریاں موجودہ قانون کے مطابق کی جائیں گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ججز تقرری کی پارلیمانی کمیٹی 18ویں ترمیم کے آئیڈیا کے مطابق بحال کریں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ججوں کی تقرری کے لیے 19ویں ترمیم کے بعد پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت ربڑ سٹیمپ کی ہو گئی۔ ججز کی تعیناتی کے نظام میں بیلنس ہونا چاہیے۔ 18ویں ترمیم میں بھی ججز تقرری میں توازن برقرار رکھا گیا تھا۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے حوالے سے وزارت قانون کو کچھ نہیں کہا گیا۔ وزیر اعظم نے ججز کی تعیناتی کے لیے آئینی ترمیم کی ہدایت کر دی۔ نواز شریف کا پنجاب سمیت ملک بھر میں گندم کا بحران پیدا کرنے والوں کے احتساب کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو 6 مئی کو لاہور طلب کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے اہم مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے گندم بحران پیدا کرنے والوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ اجلاس میں کسانوں کو 500 ارب روپے کے کسان کارڈ دینے کا آپشن بھی زیر غور آیا۔ نواز شریف نے کسانوں کو جلد از جلد کارڈ دینے کی ہدایت کر دی۔ گندم سکینڈل کے حقائق سامنے آنے پر پنجاب حکومت گندم خریدنے یا نہ خریدنے کا فیصلہ کرے گی۔ عوام کے پیسوں سے گندم کے نام پر زہر خرید لیا گیا۔ باہر سے ضرورت سے زیادہ گندم منگوانے پر مقامی کسان خوار۔ گندم بھی گلی سڑی اور کیڑوں والی نکلی۔ حکومتی کاغذات میں بھی درآمد کی گئی گندم میں زندہ کیڑوں کی نشاندہی۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم درآمد کرنے سے مقامی کسان پریشان۔ ABN نیوز سب سے پہلے گلی سڑی گندم کا معاملہ ناظرین کے سامنے لے آیا۔ ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں علینا شگری گلی سڑی گندم درآمد سکینڈل کی رپورٹ منظر عام پر لے آئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق اپریل 2023 سے اپریل 2024 تک ایک سال کے دوران 35 لاکھ ٹن سے زائد گندم درآمد کی گئی، جس میں سے 13,92,349 میٹرک ٹن گندم کھانے کے قابل نہیں۔ گندم درآمد پر 1 ارب 51 لاکھ ڈالر یعنی 282 ارب 97 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ کسانوں کی گندم پڑے پڑے ضائع کرنے والی حکومت عوام کو مضر صحت گلی سڑی گندم کھانے پر مجبور کرنے لگی۔ گندم کے سٹاک کو روک کر مصنوعی قلت ظاہر کی گئی۔ رپورٹ میں غیر ضروری گندم کی درآمد پر وفاقی ادارے ذمہ دار قرار۔ محکمہ خوراک پنجاب پاسکو کے اہلکار بھی مشکوک قرار۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں 43 لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود ہونے کے باوجود 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ گندم 2600 سے 2900 روپے فی من درآمد کر کے 4700 روپے میں فروخت کی گئی۔ گندم امپورٹ کی اجازت 1 ملین میٹرک ٹن سے بڑھا کر لامحدود کر دی گئی۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں پابندی نہیں تھی، گندم حکومت نے نہیں نجی سیکٹر نے درآمد کی، حکومتی خزانے سے کچھ نہیں گیا۔ وزیر اعظم نے حکومت کے پہلے ماہ 6,91,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کا نوٹس لے لیا۔ تحقیقات کے لیے سیکرٹری کابینہ ڈویژن کی سربراہی میں کمیٹی قائم، 4 روز میں رپورٹ طلب، ذمہ داروں کے تعین کی ہدایت۔ گندم خریداری اسکینڈل پر نواز شریف کی زیر صدارت بھی اہم اجلاس ہوا۔ گندم امپورٹ سکینڈل کی نشاندہی ہماری حکومت نے کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں حکومت نے گندم کے معاملے پر انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ رپورٹ آنے کے بعد ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ ہماری حکومت رپورٹ کو منظر عام پر لائے گی۔ وزیر اعظم نے بھی کہا معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی بنا دی ہے جو پروب کر رہی ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ اس کو انشاءاللہ منظر عام پر بھی لائیں گے، اور یہ اگر اس میں کوئی کسی ہماری حکومت کا کوئی اس طرح سے وہ ہوتا تو یہ ہم نے خود ٹیک اپ کیا ہے، اور شہباز صاحب جو ہیں اس کو خود سامنے لے کے آئے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے پروب ہونا چاہیے۔ اس کے اندر کون کون لوگ شامل تھے اور اس کو اس پروکیورمنٹ کی جو ہے وہ منظوری کس نے دی، یہ ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی، یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں
یہ قطعی طور پر ہماری حکومت میں قابل قبول نہیں ہے. اس کی رپورٹ آنے تک انتظار کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اور بیرسٹر سیف کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر تنقید. کہا پنجاب میں اندھیر نگری مچی ہے, کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں. بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کسان سلاخوں کے پیچھے ہیں. گندم بحران کے ذمہ دار پنجاب اور اسلام آباد میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. ٹک ٹاکر باجی نے ٹک ٹاک کے لیے گندم کی کٹائی کا افتتاح تو کیا تھا, اب کسانوں کی طرف مڑ کر دیکھتی بھی نہیں. نااہل جعلی حکومت نے کسانوں کو 300 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. راج کماری فسطائیت کی انتہا پر پہنچ گئی ہے, کسان رول رہے ہیں. کسان اتحاد کے صدر خالد کھوکھر نے کہا ہے کہ حکومت کا باہر سے گندم منگوانا کسانوں کے ساتھ زیادتی ہے. ملک میں وافر مقدار میں گندم موجود تھی, امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. باہر سے لائی گئی گندم فروخت کرنے کے لیے اپنی گندم کو سٹاک کر لیا گیا. مصنوعی قلت پیدا کی گئی. گندم امپورٹ کرنے کی وجہ سے کسانوں کو نقصان ہوا. جب اپنی گندم آ رہی ہو تو باہر سے گندم منگوانا یہ بہت بڑے, کیونکہ اس کے 1 اپریل 2024 کو 43 لاکھ ٹن یہ نیشنل فوڈ سیکورٹی کی رپورٹ کے مطابق اس وقت گندم موجود تھی, یعنی کہ باہر سے 1 کلو بھی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سینکڑوں ارب کا کاشتکار کا نقصان ہو گیا جو اسے ریٹ نہیں مل رہا, یعنی کہ کاشتکاروں کا معاشی قتل ہوا اس سے. آج ہمیں یقین کر لو کہ بیساکھی بنانی چاہیے تھی کہ ریکارڈ قدرت نے ہمیں پیداوار دی ہے, چاول کی پیداوار ریکارڈ ہوئی ہے, پورے ملک کی معاشی حالت کو ابتر کر دیا. آپ یقین کر لیں 3 صوبوں میں گورنرز کی تبدیلی, نام سامنے آ گئے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی, جبکہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کا گورنر ہوگا. کامران ٹیسوری سندھ کے گورنر برقرار رہیں گے. ندیم افضل چند اور قمر زمان کائرہ آؤٹ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سردار سلیم حیدر کو گورنر پنجاب, فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختونخوا نامزد کر دیا. سردار سلیم حیدر کا تعلق ضلع اٹک سے ہے اور وہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں. فیصل کریم کنڈی 2008 سے 2013 تک ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں. مسلم لیگ نون کا صوبائی صدر شیخ جعفر مندوخیل کو بلوچستان کا گورنر نامزد کرنے کا فیصلہ. شیخ جعفر خان مندوخیل 2013 کے انتخابات میں حلقہ پی بی 19 جوب سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے امیدوار کے طور پر بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ سردار سلیم حیدر اور فیصل کریم کنڈی اپنے نئے دفتر کے تقاضوں کے مطابق اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے نبھائیں گے. بلاول بھٹو نے دونوں نامزد گورنرز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہمارے کیسز کو بلا جواز تاخیر کا شکار کرنے کی بجائے جلد ان پر فیصلہ کیا جائے. القادر ٹرسٹ عدت نکاح اور سائفر کیس بے بنیاد اور من گھڑت ہیں. تحریک انصاف سے انتخابی نشان لے کر لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی گئی. بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ 9 مئی واقعات کی آڑ میں ہمارے بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے ڈرا دھمکا کر فیصلے لیے جا رہے ہیں جس سے ملک کا جوڈیشل سسٹم تباہ ہو رہا ہے. ہائی کورٹس کے ججز کے لیٹر نے ثابت کر دیا کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے. وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی ہائی کورٹ کے ججز کی طرح کھڑے ہو جائیں اور غلط فیصلوں سے انکار کریں. بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ بات چیت تب ہوگی جب ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس اور بے گناہ قید کارکنان کو رہا کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت تحریک انصاف کے سب سے بڑے مخالفین ہیں, بات چیت انہی سے ہوگی. دوران عدت نکاح کیس سے متعلق بشرا بی بی کی دونوں بیٹیوں کا بیان اے بی این نیوز کو موصول ہو گیا. بشرا بی بی کی بیٹیوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بیان دیا اور کہا کہ والدہ نے عدت گھر میں پوری کی, پھر بانی پی ٹی آئی سے نکاح کیا. والدہ پر بے بنیاد الزامات سے تنگ آ کر مجبوراً بیان جاری کیا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بتایا کہ عدت میں عورت کی گواہی معتبر ہے. میرا نام میرنا سمانے کا, میں بشرا بی بی خواہ فری نانے کا کی بڑی بیٹی ہے. میں نے یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو اس لیے پتا ہے. پہلی بات تو بھی ریسنٹلی کسی نے ان پر الزام لگایا جی وہ عملیات کرتی تھیں اور میرے بابا عملیات کے اثر میں تھے, اس لیے پہلے کبھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. یہ سراسر جھوٹ ہے, جھوٹا الزام ہے. دوسرا ان کی بات کی گئی جی کہ عدت میں انہوں نے کہا کی. میرے بہن بھائی کیونکہ چھوٹے تھے, ماما گھر میں ہی عدت جو شرعی عدت ہوتی ہے وہ ٹائم پورا کر کے گئی تھی. ماما کا روم الگ ہو گیا تھا بابا سے,
क्योंकि बहन भाई छोटे थे, शायद उनको अंदाज़ा नहीं था, मुझे मैं अंडरस्टैंड करती थी इस चीज़ को। तो वो टाइम जो इद्दत का होता है वो उस घर में ही रह के उन्होंने शरई इद्दत पूरी की। उसके बाद वो नानी के घर चली गई और नानी के घर काफ़ी अरसा रहने के बाद उनकी खान साहब से निकाह हुआ। और ये बात कि जो वो निकाब के बगैर मिलती थी और खान साहब ने उनको देखा हुआ तो पहले, ये भी बिल्कुल झूठ है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। जिन्होंने की है, क्या वो किसी मुलाकात के साथ थे जिनको पता हो कि मामा बेपर्दा हो के मिलती थी या मामा ने कभी निकाब के बगैर उनको मिली थी? ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब ने वाकई उनको पहली दफ़ा निकाह के बाद ही उनका चेहरा देखा था, क्योंकि मामा ग्लव्स और निकाब के बगैर कभी खान साहब को मिली ही नहीं थी। कि किरदार को शिकरना बहुत आसान होता है, सबूत के साथ करें। सबूत क्या है आपके पास इन चीज़ों के? पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ना मेरी वालदा कोई पीर हैं, ना उन्होंने खुद कभी किसी को कहा है कि मैं पीर हूँ या मेरे पास आओ, ना कभी हमने कहा है कि हमारी वालदा पीर है। वो पीर नहीं है। लोग उनको कहते हैं तो वो लोगों के मसले हैं जी, लोग क्यों कहते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन वो पीर नहीं है। कुरान पे हाथ रख के मैं ये बात कर रही हूँ कि वाकई ही खान साहब ने निकाह से पहले मेरी वालदा का चेहरा नहीं देखा था। खान साहब जब भी हमारे घर आते थे, मेरी माँ ऊपर से लेके नीचे तक पर्दे में होती थी। बल्कि मुझे याद है जब खान साहब आना शुरू हुए थे तो मामा ग्लव्स पहनती थी। तो मुझे याद है हम बच्चे पसंद नहीं करते थे, हम कहते थे ग्लव्स बहुत फनी लग रहे हैं, मत पहना करें, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं अल्लाह ने कहा। तो वो हमारी बात नहीं मानती थी, फिर भी ग्लव्स में बैठती, तो हमें बड़ा फनी लग रहा होता था। तो वो वाकई ही खान साहब ने कभी उनको पर्दे के बगैर नहीं देखा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई ने वाजे कर दिया, मैंडेट चोरों के सिवा सबसे मुज़ाकरात होंगे। आम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अदलिया से इस्तदा है हमारे केसेस में मजीद इल्तवा में ना रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को केसेस की समाअत है। उम्मीद है हमें हमारी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। नैब तोशाखाना से मुंसलिक एक और केस खुलवाना चाहती है। बानी पीटीआई अलकादर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कभी भी मालिक नहीं बनता। खान साहब न सिर्फ ये कि अलकादर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं, बल्कि इसी तरह वो नमल यूनिवर्सिटी के भी ट्रस्टी हैं और वो शौकत खानम हॉस्पिटल्स के भी ट्रस्टी है। ट्रस्टी कभी ओनर नहीं बनता। एक और केस जो नेब खुलवाना चाह रही है वो भी तोशाखाना रिलेटेड है। 18 20 दिन की हियरिंग हुई है, उस पे फैसले करे। इद्दत वाले केस में भी जज साहब से दरख्वास्त है कि जिस तरीके से चाहे, लेकिन कानून के मुताबिक हमारे केस पे जल्द से जल्द फैसला करो। वो हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर चुके हैं, अपील कंप्लीट हो चुकी है, आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 8 तारीख को रिजर्व सीटों का केस होगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना हुआ है मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे रिजर्व सीटें बहाल करेगी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का कहना है कि सच ये है कि ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। नवाज शरीफ से उम्मीद थी कि वो कहेंगे कि हम ये इलेक्शन हार गए। महमूद खान अचकजई ने कहा कि सियासत में पक्की दुश्मनियां नहीं होती, इख्तिलाफात होते हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। मौजूदा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है। हम गद्दार और बागी नहीं हैं। हम वसाइल के बावजूद भीख मांग रहे हैं। लोगों को अपनी पैदावार पर हक दें। इज्तिमाई दानिश से मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा शराब बरामदगी केस के तमाम गवाहान पर जिरहा मुकम्मल। अदालत आज फिर समाअत करेगी। केस के आखिरी गवाह यूनस की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में हाजिरी लगाई गई और इन पर जिरहा मुकम्मल कर ली गई। जज सुहेब बिलाल ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि सवालनामा जमा कराते वक्त अली अमीन गंडापुर का कमरा अदालत में होना लाजमी है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। अली अमीन गंडापुर के वकील की जानिब से कमीशन मुकम्मल करके समाअत करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालती फैसले में कहा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले इलेक्शन करवा सकते हैं तो केस की समाअत भी कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर अगली तारीख पर हर सूरत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस। IB की जस्टिस बाबर सत्तार के केस सुनने पर एतराज़ वापस लेने की मुतफरिक दरख्वास्त खारिज कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि आपकी दरख्वास्त पहले ही खारिज हो चुकी। DG IB को नोटिस किया है कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए।
آپ کی درخواست میں اس حد تک جواب مانگا تھا کہ کس نے درخواست دائر کرنے کی اتھارٹی دی تھی. آپ نے جو جواب بھی دینا ہو اس آرڈر کے جواب میں دیجیے گا. آئی بی نے جسٹس بابر ستار کے کیس سننے پر اعتراض عائد کیا تھا. آئی بی کی جانب بینچ پر اعتراض واپس لینے کی متفرق درخواست بھی خارج کر دی گئی. صدر مملکت نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری دے دی. صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دی. ریٹائرمنٹ نوٹیفیکیشن کا اطلاق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کی عمر پوری ہونے کی تاریخ سے ہوگا. صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری آئین کے آرٹیکل 195 کے تحت دی. صدر مملکت کی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے ہٹانے کا لا اینڈ جسٹس ڈویژن کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی بھی منظوری. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات پر آئین کے آرٹیکل 209(6) کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. صدر پاکستان نے وزارت قانون و انصاف کی تجاویز کی منظوری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دی. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے موجودہ دورہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دورہ ہے. عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ایک آدمی جو ریجیکٹ ہوا وہ اسمبلی میں بیٹھا ہے. کیا ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب میں اسد کیسر نے کہا اس وقت جنگل کا دور ہے. پاکستان پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے. ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. عدالتوں پر بہت دباؤ ہے. وکلا اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں. سیاسی جماعتوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارنی ہے. جبر اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اسد کیسر نے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں کو رہا کیا جائے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی 9 مئی کے واقعات پر درج 3 مختلف مقدمات میں عبوری ضمانت میں 10 مئی تک کی توسیع کر دی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور پولیس اسٹیشن پر حملوں کی توہین نے الگ الگ مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی. عدالت نے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی ان مقامات میں عبوری ضمانت میں توسیع کر دی. عدالت نے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کو بھی ہدایت کی کہ وہ آئندہ سماعت پر دلائل دیں. عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر بانی چیئرمین تحریک انصاف کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کو یقینی بنایا جائے. سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر کے معاون وکیل پیش ہوئے اور استدعا کی کہ سلمان صفدر ایڈوکیٹ مصروف ہیں اس لیے دلائل کے لیے مہلت دی جائے. آج بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بانی چیئرمین تحریک انصاف کی حاضری مکمل نہ ہو سکی. تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کو خطرات لاحق ہو گئے. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو بطور پارٹی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا. الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر بھی سوال اٹھا دیے. الیکشن کمیشن نے پارٹی انتخابات کے بغیر جنرل کونسل، مجلس عاملہ کے انتخاب اجلاسوں پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ ہے، نہ کوئی انتخابی نشان. الیکشن ایکٹ کے تحت کیوں نہ پارٹی کے خلاف کارروائی کی جائے. 5 سال سے انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے تو مختلف تنظیمیں کیسے کام کر رہی ہیں؟ تنظیمی ڈھانچے کے بغیر چیف الیکشن کمشنر کیسے مقرر ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے تحریری طور پر جواب طلب کر لیا. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست گزاروں کے تحفظات پر بھی جواب مانگا ہے. مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے دائر سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں. سپریم کورٹ نے اسپیکر کے پی اسمبلی کی اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیں. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 8 مئی کو سماعت کرے گا. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر منالہ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے. سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو الاٹ کرنے کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے. سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 6 مئی کو سماعت کرے گا. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. وفاقی حکومت کی جانب سے فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی. ویلکم بیک. وفاقی حکومت نے ایف آئی اے سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اختیارات ختم کر دیے. حکومت نے ایف آئی اے کی طرز پر
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। डायरेक्टर जनरल कम अज कम ग्रेड 21 का और 63 साल से जायद उम्र का ना होगा। एजेंसी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दूसरे जरूरी ओहदे होंगे। डीजी को 2 साल के लिए वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। कारकर्दगी की बिना पर तोसी हो सकेगी। नई एजेंसी के अफसरान और अमले के लिए कंप्यूटर साइंस, डिजिटल फोरेंसिक, साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी, कवानीन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्रियां जरूर होंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।